جس طرح ہم اپنی اولاد کی آج کل تربیت کر رہے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اولاد آنے والی جو اگلی نئی نسل ہے یہ ہماری قبروں پہ آئے گی یا ہمیں کچھ ایصال ثواب کرے گی؟ جس طرح کی ہم تربیت کر رہے ہیں، ہم اپنی نسل کو، اپنی اولادوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ دین اسلام کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق کس طرح ہونا چاہیے۔ اور وہ میں ایک دو باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں، قرآن مجید کا پہلا حق ہے کہ اس کو صحیح ناظرہ، صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کیا جائے۔ ہم اس پہ ہی اس معیار پہ بھی پورا نہیں اترتے، اپنے بچوں کو پورا نہیں اتارتے۔ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں تو صرف ایک رسمی سے تعلق کی وجہ سے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو چلو قرآن مجید ایک دفعہ بچے کو ناظرہ پڑھا دو۔ اس سے زیادہ ہم قرآن مجید کی تعلیم کو یا قرآن مجید کی تعلیم کو یا سمجھنے سمجھانے کو یا پڑھنے پڑھانے کو اس سے زیادہ کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیں، ہمارے ہاں جو ہمارے معاشرے میں جو چیز چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ بچہ صبح صبح جب بیدار ہوتا ہے، اٹھتا ہے، اس کے بعد وہ اسکول چلا جاتا ہے، وہاں سے واپس آتا ہے تو ٹیوشن چلا جاتا ہے، ٹیوشن سے واپس اگر تو وقت پہ آ گیا تو قرآن مجید پڑھنے کے مکتب میں ہم بھیج دیتے ہیں، اگر نہیں آیا تو ہم نے نہیں پوچھنا ٹیوشن والوں سے، ٹویٹر سے کہ آپ نے اس کو چھٹی کیوں نہیں دی، اس نے قرآن مجید کا سبق پڑھنے کے لیے جانا ہے۔ اور تو اور اول تو ہم جس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، اب اس کو کسی اسکول میں بھیجنا ہے یا کسی ایسے ادارے میں، عصری ادارے میں بھیجنا ہے تو ہم پہلے اپنے دوستوں سے پوچھتے ہیں، رشتہ داروں سے پوچھتے ہیں، فلاں ادارہ کیسا ہے، فلاں ادارہ کیسا ہے، فلاں ادارہ کیسا ہے۔ لیکن جب قرآن مجید کی بات آتی ہے، ناظرہ جب پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے ناظرہ پڑھانے کی بات آتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کسی بھی اس کو مسجد میں ڈال دو۔ بھلے اب یہ نہیں دیکھنا کہ وہاں پہ بچہ، وہاں پہلے ہی 60 بچے ہیں تو وہ وہاں جا کے پڑھے گا کیا؟ تو اس کے لیے ہم کوئی نہیں دیکھتے کہ کس جگہ اچھی پڑھائی ہو رہی ہے، کہاں بچے جو ہیں پڑھ رہے ہیں تو وہ ان کے تلفظ اچھے ہیں، الفاظ اچھے ہیں، مخارج صحیح ادا کرتے ہیں، ناظرہ ان کا اچھا ہے۔ نہیں، ہم یہ نہیں، ہم کہتے ہیں بس ایک دفعہ ناظرہ ختم ہو جائے، بس جب ناظرہ ختم ہو گیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ قرآن مجید کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے نا، اور وہ ایک ختم ہو چکا ہے، ہمارا گو کہ فرض ادا ہو چکا ہے۔ حالانکہ یہ نہیں ہے۔ تو پھر جب ہم اپنے بچوں کو غیر محسوس طریقے سے یہ چیز ان میں ڈال رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں، کہ بیٹا قرآن مجید کی حیثیت یا قرآن مجید کی تعلیم کی، دینی تعلیم کی حیثیت بس اتنی سی ہے کہ اسکول کا ٹائم زیادہ ہو گیا تو مدرسے سے قرآن مجید کے سبق سے چھٹی کرا لی، اگر استاد نے کچھ کہہ دیا تو انہوں نے وہاں سے اٹھا کے دوسرے کسی مدرسے میں، مکتب میں بچے کو بھیج دیا، تو وہ بھی جب بڑا ہوگا تو وہ یہی سمجھے گا کہ ساری توانائیاں جب اس تعلیم پہ لگ رہی ہیں، سارا زور ادھر ہی لگ رہا ہے اور اس کو کوئی حیثیت نہیں دی جا رہی، تو وہ غیر محسوس طریقے سے وہ یہ چیز سمجھ رہا ہے بچہ کہ اس چیز کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ جب یہی بچہ جب آگے بڑا ہوگا، جب زندگی کے اگلے جب وہ سٹیپ پہ قدم رکھے گا تو وہ بھی اس کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ یار اس چیز کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس چیز کی دیکھیں، جب آپ مسجد میں جائیں گے، والد اپنے بیٹے کو مسجد کی انگلی، اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کر لے کے جا رہا ہے مسجد میں، کس وقت؟ جب مسجد کا خطیب یا جمعہ پڑھانے والا امام دوسرا خطبہ دے رہا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو اٹھائے گا کہ چل آؤ بیٹا مسجد میں جاتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے۔ اب بیٹا جب یہ دیکھ رہا ہے تو کہ میں نے تو اس وقت مسجد میں جانا ہے جس وقت، تو کل کو بیٹا اس وقت جائے گا جس وقت ایک رکعت جمعے کی ہو چکی ہوگی۔ تو اس لیے اسلامی اقدار کے ساتھ اپنے بچوں کو جوڑیں، قرآن مجید کی صحیح تعلیم، ٹھیک تعلیم جہاں دی جاتی ہو وہاں بچوں کو لے جائیں۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق۔